آج ہم ایک ایسی شخصیت کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں جو آپ دیکھیں تو 3 دہائیوں سے زیادہ سے ایران اور پورے مشرق وسطیٰ پر چھائے ہوئے ہیں، آیت اللہ علی خامنئی۔ جی بالکل، ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ فوج ہو، عدلیہ ہو یا ملک کے بڑے فیصلے، حتمی منظوری وہیں سے آتی ہے۔ اور یہ سفر بھی تو دیکھیں، کہاں مشہد کے ایک نسبتاً غیر معروف عالم دین، اور کہاں آج خطے کے شاید سب سے طاقتور رہنما۔ 2025 تک انہیں اقتدار میں 36 سال ہو جائیں گے۔ 36 سال! اور اس دوران دنیا میں کیا کچھ نہیں بدلا۔ 7 امریکی صدر، سوویت یونین کا خاتمہ، 9/11، عراق جنگ، عرب بہار۔ جی، مگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ 1939 مشہد۔ اچھا، تو 1939 میں پیدائش ہوئی مشہد میں۔ گھرانہ مذہبی تھا اور مالی طور پر کچھ کمزور۔ والد عالم دین تھے۔ جی، اور یہ وہ وقت تھا جب شاہ ایران کو آپ کہہ لیں مغربی تہذیب کی طرف دھکیل رہے تھے۔ تو یہ ایک تضاد تھا ان کے اپنے پس منظر سے۔ کیا اسی کشمکش نے ان کی ابتدائی سوچ بنائی؟ یقیناً، روایت اور جدت کی یہ جو کھینچا تانی تھی، اس نے ان کے نظریات پر گہرا اثر ڈالا۔ پھر وہ قم چلے گئے جو دینی تعلیم کا مرکز تھا، اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی آیت اللہ خمینی سے۔ یہ ایک اہم موڑ تھا، ہے نا؟ بہت اہم۔ خمینی صرف ایک مذہبی رہنما نہیں تھے، وہ اسلام کو ایک سیاسی قوت کے طور پر دیکھ رہے تھے، سماجی انصاف کے لیے ایک نظریہ۔ اور خامنئی اس نظریے کے پرجوش حامی بن گئے۔ بالکل، پھر شاہ کی مخالفت میں سرگرم ہو گئے، کئی بار گرفتار ہوئے، قید کاٹی۔ ساواک، جو شاہ کی خفیہ پولیس تھی، ہاں سنا ہے، بہت سخت تھی وہ۔ جی، تو قید کے اس دور کو وہ خود کہتے تھے کہ یہ انقلاب کی ٹریننگ تھی۔ تو یہ تجربات انہیں 1979 کے انقلاب تک لے آئے۔ جی، وہ خمینی کے قریبی حلقے میں تھے۔ نیا اسلامی جمہوری نظام بنا تو اس میں بھی ان کا کردار تھا، اور اسی نظام میں سپریم لیڈر کا عہدہ سب سے اونچا رکھا گیا۔ اور پھر 1981 میں وہ صدر منتخب ہو گئے۔ جی، صدر بنے، لیکن یہ دور بہت مشکل تھا۔ ایران عراق جنگ 1980 to 1988 شروع ہو چکی تھی۔ وہ تباہ کن جنگ، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں اموات ہوئیں، اور ایران کو مغرب کی بھی حمایت تھی، عرب ممالک کی بھی۔ ایران بہت تنہا محسوس کر رہا تھا۔ تو بطور صدر خامنئی نے قوم کو جنگ کے لیے متحرک رکھا ہوگا۔ بالکل۔ پھر 1989 میں آیت اللہ خمینی کا انتقال ہو گیا، اور ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا، جانشین کون؟ جی، مسئلہ یہ تھا کہ سپریم لیڈر کے لیے اعلیٰ ترین مذہبی سند یعنی مرجعیت کی شرط تھی، وہ خامنئی کے پاس نہیں تھی۔ اچھا، تو پھر وہ منتخب کیسے ہوئے؟ دیکھیں، اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت تھی۔ خامنئی کا سیاسی تجربہ تھا، وہ نظام کے وفادار سمجھے جاتے تھے، تو ماہرین کی کونسل نے انہیں چن لیا۔ یعنی تجربے کو مذہبی سند پر فوقیت دی گئی۔ آپ کہہ سکتی ہیں، یہ ایک متنازع فیصلہ ضرور تھا، لیکن 4 جون 1989 کو وہ سپریم لیڈر بن گئے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد اسے قائم کیسے رکھا؟ یہ جو ایران کا نظام ہے، اسے ہائیبرڈ یا مخلوط کہا جاتا ہے۔ انتخابات بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی۔ جی، لیکن اصل کنٹرول سپریم لیڈر کے پاس ہے۔ کیسے؟ وہ کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں؟ اہم اداروں میں، خاص طور پر پاسداران انقلاب، عدلیہ، ان میں اپنے وفادار لوگ لگائے جاتے ہیں۔ انتخابات ہوتے ہیں، مگر ان پر بھی ایک طرح کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی چیلنج کریں، جیسے 2009 میں سبز تحریک نے کیا، تو پھر طاقت کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کو سختی سے کچل دیا گیا تھا۔ یہ ایک آپ کہیں محتاط توازن ہے۔ اچھا، اب ذرا جوہری پروگرام کی بات کریں۔ ایران کہتا ہے پرامن مقاصد ہیں، دنیا شک کرتی ہے، پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ جی، یہ خامنئی کی پالیسی کا ایک مرکزی نقطہ رہا ہے۔ ان کے لیے یہ قومی وقار کا مسئلہ ہے، تصویراتی خود مختاری کا۔ وہ عالمی دباؤ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، بھلے ہی معیشت کو نقصان پہنچے۔ اور یہی خود مختاری کا نظریہ ان کی علاقائی پالیسی میں بھی نظر آتا ہے۔ جی، یہ جو مزاحمت کا محور ہے، بالکل۔ لبنان میں حزب اللہ، شام میں اسد حکومت کی مدد، عراق پہ ملیشیا، یمن میں ہوتھی، یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اثر و رسوخ بڑھانا یا دفاع؟ شاید دونوں۔ یہ ایران کو خطے میں ایک اہم طاقت بناتا ہے،
اور ساتھ ہی یہ امریکہ اور اسرائیل جیسے مخالفین کے خلاف ایک دفاعی لائن بھی ہے، لیکن اس کی قیمت بھی ہے۔ علاقائی تنازعات بڑھتے ہیں۔ اب وہ 2025 میں 86 سال کے ہو جائیں گے، جانشینی کا سوال تو لازمی اٹھے گا۔ جی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ایران خود کئی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، معیشت ہے، نوجوان نسل کی امنگیں ہیں، علاقائی کشیدگی ہے۔ تو جانشینی کا عمل ایران اور پورے خطے کے لیے بہت اہم ہوگا۔ یقیناً۔ تو آخر میں علی خامنائی کو کیسے دیکھا جائے؟ ایک پیچیدہ شخصیت، کچھ کے لیے وہ ہیرو ہیں جس نے ایران کو بچایا، بیرونی دباؤ سے انقلاب کے نظریات کو قائم رکھا، اور دوسروں کے لیے وہ ایک آمر ہیں جس نے عوام کی خواہشات کو دبایا۔ ان کا نقطۂ نظر یقیناً انقلاب، جنگ اور پھر عالمی پابندیوں کے تجربے سے بنا ہے۔ ایک طرف دفاع کا پہلو ہے، دوسری طرف جبر کا۔ تو ان کی میراث کیا ہوگی؟ یہ تو آپ کہہ لیں ابھی لکھا جانا باقی ہے، تاریخ فیصلہ کرے گی۔ کیا مستقبل کے ایرانی انہیں اپنی آزادی اور خود مختاری کا محافظ سمجھیں گے، یا ایک ایسی شخصیت جس نے ملک کو آگے بڑھنے سے روکا؟